بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف اللہ کا نبی موجود ہے، دوسری طرف ان کے حواری کھڑے ہیں اور وہ نبی سے ایسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں جسے سن کر انسان حیران رہ جائے۔ وہ کہتے ہیں کیا آپ کا رب ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتار سکتا ہے؟ لیکن سوال یہ ہے، آسمان سے کھانا مانگنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا یہ صرف بھوک کی وجہ سے تھا یا اس کے پیچھے ایمان کو آزمانے والا ایک بہت بڑا معاملہ تھا؟ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی تو پھر آسمان سے کیا نازل ہوا؟ قرآن مجید نے اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کیوں کر دیا؟ آج کی ویڈیو میں آئیے سورہ مائدہ کا یہ حیرت انگیز واقعہ قرآن ہی کی روشنی میں سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور معجزات کے ساتھ مبعوث فرمایا تھا۔ ان کے ساتھ کچھ مخلص لوگ تھے جنہیں قرآن حواریین کہتا ہے۔ ایک موقع پر حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء؟ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتار سکتا ہے؟ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً انہیں متنبہ فرمایا، اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، یعنی اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو، کیونکہ مومن کا کام یہ نہیں کہ ہر نشانی دیکھنے کے بعد اللہ کی قدرت پر سوال اٹھاتا رہے۔ لیکن حواریوں نے وضاحت کی کہ ہمارا مقصد ایمان کا انکار نہیں۔ وہ کہتے ہیں، نرید ان نأکل منہا وتطمئن قلوبنا، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ نے ہم سے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہوں میں شامل ہو جائیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اب ذرا اس منظر کا تصور کیجئے، اللہ کے نبی اپنے رب کے سامنے دعا کے لیے کھڑے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما۔ اور پھر انہوں نے دعا میں ایک بہت خوبصورت بات کہی، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، یعنی وہ ہمارے پہلے اور پچھلے سب لوگوں کے لیے عید ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو۔ اور پھر فرمایا، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں رزق عطا فرما اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے، رزق کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ۔ ہم کھانے کے لیے دکانوں کے دروازے دیکھتے ہیں، روزگار کے لیے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، کاروبار کے لیے اسباب تلاش کرتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اے اللہ تو سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی منزلها علیکم، یعنی میں اسے تم پر نازل کرنے والا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک انتہائی اہم تنبیہ بھی فرمائی، فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، یعنی پھر تم میں سے جو شخص اس کے بعد کفر کرے گا تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا جو دنیا والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ کیونکہ جب انسان اپنی آنکھوں سے اللہ کی نشانی دیکھ لے پھر بھی جان بوجھ کر انکار کرے تو اس کی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اصل پیغام اس میں کیا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ واقعہ صرف آسمان سے کھانا اترنے کا واقعہ نہیں، یہ ایمان، یقین، رزق اور اللہ کی قدرت کا سبق ہے۔ آج ہم بھی کہتے ہیں، یا اللہ ہماری مشکل آسان کر دے، یا اللہ ہمارے رزق میں برکت دے، یا اللہ ہماری پریشانی دور کر دے، لیکن بعض اوقات دعا کرنے کے چند لمحوں بعد ہی ہمارا دل گھبرا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں۔ یاد رکھیے، جس رب نے اپنے نبی کی دعا پر آسمان سے مائدہ اتار دیا، وہ آج بھی رزق دینے پر قادر ہے، وہ آج بھی مشکل کو آسان کرنے پر قادر ہے، وہ آج بھی بند دروازے کھول دینے پر قادر ہے، لیکن ہمیں اللہ سے مانگتے ہوئے یقین پیدا کرنا ہوگا۔ آخری اور سب سے اہم بات، قرآن میں اس واقعے کو سورۃ المائدہ میں بیان کیا گیا اور مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں محفوظ کیوں کیا؟ تاکہ قیامت تک آنے والے انسان یہ سمجھیں کہ اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی چیز مشکل نہیں۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مصیبت سے نجات اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور بندے کے لیے سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر سچا یقین رکھے
اگر آج آپ کسی پریشانی میں ہیں، اگر رزق کی تنگی ہے، اگر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو مایوس نہ ہوں، اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، لوگوں سے پہلے اللہ سے مانگیں۔ اسباب ضرور اختیار کریں مگر دل اسباب کے ساتھ نہیں بلکہ مسبب الاسباب کے ساتھ جوڑیں، کیونکہ وہ رب جس نے آسمان سے مائدہ اتارا وہ آپ کی زندگی میں بھی وہاں سے راستہ نکال سکتا ہے جہاں آپ کو کوئی راستہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ بس شرط یہ ہے ایمان سچا ہو، دعا دل سے ہو اور بھروسہ اللہ پر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا یقین عطا فرمائے کہ آزمائش میں بھی ہمارا دل کہے میرا رب میرے ساتھ ہے اور میرے رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اگر آپ کو قرآن کے ایسے ہی حیرت انگیز واقعات پسند ہیں تو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ اللہ کا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے، اس پر ایمان لانے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور میرے یوٹیوب چینل اسلامک ویڈیوز بائی حافظ شبیر کو ضرور سبسکرائب کریں۔